آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 285 یثرب مقام ہجرت، 7واں حصہ۔ نسب اوس و خزرج، حصہ دوم۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس نے اپنا قاصد روانہ کیا جس کا نام رمق بن زید بن عمرہ القیس تھا۔ وہ ایک چرب زبان خطیب اور قادر الکلام شاعر تھا، لیکن پرلے درجے کا بدصورت اور بد شکل۔ غسانیوں کے بادشاہ کا نام ابو جبیلہ تھا۔ رمق نے ابو جبیلہ کے سامنے اپنی قوم کی مظلومیت اور یہودی قبائل کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ابو جبیلہ اپنے بنی عم کی امداد کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے قاصد کی فصاحت و بلاغت اور اس کی بدصورتی کو دیکھ کر کہا، پاکیزہ شہد ایک خبیث برتن میں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مالک خود غسان پہنچا۔ اتفاق سے وہاں طبہ بن حسان بھی موجود تھا، جس نے غسان کے علاقے کو فتح کیا اور اس کے بادشاہ کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ مالک نے دونوں یعنی جبیلہ اور طبہ کو یہودیوں کی ستمرانیوں اور اپنی عصمت سے کھیلنے کے واقعہ سے آگاہ کیا۔ طبہ نے قسم کھائی کہ وہ جب تک یثرب پر چڑھائی کر کے یہودیوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، نہ اپنی بیوی کے قریب جائے گا، نہ خوشبو لگائے گا اور نہ ہی شراب پیے گا۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں لکھا ہے کہ ان ایام میں طبہ غسان کے علاقے کو زیر نگی کرنے کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ اس علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا، وہاں کے بادشاہ کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ انہی ایام میں مالک وہاں پہنچا اور دونوں سے ملاقات کی۔ دونوں نے اس کی امداد کا وعدہ کیا۔ مالک کی حمیت اور سیاسی سرگرمیوں سے یہودیوں کے متعدد سردار قتل کر دیے گئے۔ یوں ان کا زور ٹوٹ گیا اور اس علاقے میں اوس و خزرج کی بالادستی کے دور کا آغاز ہوا۔ یہود نے جب محسوس کیا کہ وہ میدان جنگ میں ان نو وارث قبیلوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے ان دونوں قبیلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دی اور ان کے دلوں میں حسد و عناد کی بدگمان تخم ریزی میں مصروف ہو گئے۔ یہود کے کچھ قبیلے اوس کے حلیف بن جاتے اور بعض خزرج سے دوستی کا معاہدہ کر لیتے۔ یوں دونوں قبیلوں کا اعتماد حاصل کر کے ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان میں جنگ شروع ہو جاتی، کشتوں کے پشتے لگ جاتے اور خون کی ندیاں بہنے لگتی۔ اس طرح انہیں آپس میں لڑا لڑا کر ان کی قوت کو کھوکھلا کرتے رہتے اور ان کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے۔ پہلی صدی عیسوی سے چھٹی صدی عیسوی تک اوس و خزرج میں خوریزی کا بازار گرم رہا۔ معمولی باتوں پر آتش فساد بھڑک اٹھتے۔ سینکڑوں جوان اپنے بھائیوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جاتے۔ سینکڑوں شاد و آباد گھرانے اجڑ جاتے۔ ان تمام خوریزیوں کے پس پردہ یہود کی مکاریوں اور سازشوں کی روح فرسا داستانیں کار فرما ہوتی۔ واقعہ ہجرت سے 4-5 سال پہلے اوس و خزرج میں ایک لرزہ خیز خونریز جنگ ہوئی، جس میں دونوں قبیلوں کے سینکڑوں بہادر جنگجو قتل ہوئے۔ اس جنگ کی آگ بھڑکانے میں بھی یہود کی دسیسہ کاریوں کا دخل تھا۔ جب بنو قیلہ کے مابین جنگ کے آثار نمایاں ہوئے تو بنو قریظہ نے بڑی رازداری سے اوس کے ساتھ ساز باز کی، انہیں جنگ پر برانگیختہ کیا اور اپنے تعاون کا انہیں یقین دلایا۔ جب خزرج کو اس معاہدے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا آدمی بھیج کر بنو قریظہ کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے مقابلے میں اوس کی امداد کی تو ہم تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم غیر جانبدار رہو، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ٹانگ نہ اڑاؤ۔ بنو خزرج کے اس قاصد کو یہودیوں نے کہلا بھیجا کہ بے شک اوس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، انہوں نے ہم سے مدد طلب کی، ہم نے حامی بھر لی، لیکن اب ہم تم سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اوس کی مدد نہیں کریں گے۔ بنو خزرج نے کہا کہ ہمیں تمہارے اس قول پر اعتماد نہیں، تم بطور یرغمال اپنے بچے ہمارے پاس گروی رکھو، تب ہمیں تمہاری بات پر یقین آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 40 بچے بنو خزرج کے پاس بطور رہن رکھے کہ اگر وہ عہد شکنی کریں گے تو ان بچوں کو قتل کرنے میں بنو خزرج حق بجانب ہوں گے۔ دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ابتدا میں بنو قریظہ غیر جانبدار رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اوس کا پلڑا بھاری ہے تو انہوں نے بنو خزرج سے اپنا وعدہ توڑ دیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ جب کسی نے انہیں ٹوکا کہ تمہارے 40 بچے بنو خزرج کے پاس بطور یرغمال ہیں، وہ انہیں قتل کر دیں گے، تو ان کے ایک سردار کعب بن اسد القرنی نے کہا، ان بچوں کی پرواہ نہ کرو، وہ کیا ہیں، ہماری ایک رات لگے گی، بیویاں حاملہ ہو جائیں گی، پھر 9 ماہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور ان جیسے درجنوں بچے پیدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے اوس کو پیغام بھیجا، اٹھو، دشمن کا مقابلہ کرو، ہم سب فوراً تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ حضرت کو جب اس عہد شکنی کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو کہلا بھیجا جس کے پاس بنو قریظہ کے بچے یرغمال تھے کہ انہیں قتل کر دو۔ ابن ابی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اپنے قبیلے پر غداری کا الزام لگایا۔
اس کی اس طوطا چشمی کو دیکھ کر عمر بن نعمان نے اسے بزدلی کا طعنہ دیتے ہوئے کہا، یعنی دشمن کے خوف سے تمہارے پھیپھڑے پھول گئے ہیں۔ یہود اس جنگ میں اوس کے حلیف تھے۔ جب اوس کو فتح حاصل ہوئی تو یہودیوں نے قسم کھائی کہ وہ عبداللہ بن ابی کے قلعے کو پیوند خاک کر کے رہیں گے۔ جب انہوں نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، عبداللہ بن ابی نے انہیں کہا کہ دیکھو، اس جنگ میں میں نے اپنی قوم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ بار بار انہیں منع کیا کہ وہ تم سے نہ لڑیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ نیز تمہارے بچے جو میرے پاس بطور یرغمال تھے، میں نے ان کی حفاظت کی۔ میری قوم نے مجھے مجبور کیا کہ میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ یہ دیکھو، تمہارے بچے زندہ سلامت میرے پاس موجود ہیں۔ یہ سن کر یہود اس سے خوش ہو گئے، اسے یقین دلایا کہ اوس اور قریظہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس جنگ میں اوس کا سالار حذیر تھا، جو مشہور صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا اور حذیر الکتائب کے لقب سے مشہور تھا۔ بنی خزرج کا سالار عمر بن نعمان بیازی تھا۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں بنو خزرج کا پلہ بھاری تھا۔ حذیر نے اوس کو للکارا کہ خبردار، تم میں سے کوئی شخص پیچھے نہ ہٹے، اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ اس کی اس جرأتمندانہ للکار سے اوس کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے اور انہوں نے یوں داد شجاعت دی کہ خزرج کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یہ جنگ بواس کے مقام پر لڑی گئی تھی، اس لیے تاریخ میں یہ جنگ بواس کے نام سے مشہور ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے، اور اپنی رائے کا بھی کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے۔ شکریہ۔